قوم کو اور امت کا فرق کیا ہے؟ اصل میں جو لفظ ہے نا قوم ہے نا امت ہے، وہ لفظ ہے ملت. یہ یاد رکھیے گا، ابراہیم علیہ السلام سے چلتا ہوا لفظ. سو اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، یہ ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتہا. ٹھیک ہے، ٹھیک تھی وہ مطلب. تو اللہ اس وقت اپنے پاس بلا لیتے، کب؟ کس کو؟ نفس کو. کب؟ جب موت دینی ہوتی. سو جسٹ فار دا ریکارڈ. قوم جو اور جنرل ٹرمنالوجی، سائیکالوجی، لفظ کے پیچھے سائیکالوجی ہوتی ہے، نفسیات ہماری ٹیون کر دی ہیں. قوم کا مطلب کیا ہے؟ ایک جیسے فیئر رکھنے والوں کو قوم کہتے ہیں. بس آسان کر کے بتا رہا ہوں. ایک قوم کی نشانی ایک طرح کا ڈر ہے جس کو، وہ قوم ہے. ہم نے کیا کہا؟ جو ایک کلمہ پڑھتا ہے وہ قوم ہے. ہاں تو ایک کلمہ پڑھنے کا ڈر ہے نا پیچھے. ٹھیک ہے، مگر ملک کا لفظ کیا ہے؟ ملک کا لفظ ہے جو کہ ایک طرح کا ڈر رکھتا ہے، اس کو ملک کہتے ہیں. ہمیں بھی ڈر ہے کہ انڈیا سے حملہ ہوگا، ادھر ہمارا جھنڈا کہیں زمین پہ نہ گر جائے. ہمیں ڈر بعد میں کریٹ کیے گئے ہیں. ان سائیکولوجیکل کمپوننٹس اور کانسٹرکٹس بولتے ہیں اس کو، جو کہ مین ہم نے خود بنائی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. ابھی تک اسلام میں حرام اور حلال نہیں آیا اس چیز کے اوپر. کریں آپ کے کھیل تماشیاں کرتے رہیں، ٹینشن ہی کوئی نہیں. مگر اس کے اوپر آپ نہ اپنی عزت، نہ جان، سب سے پہلے جان، نہ عزت، نہ عقیدہ رکھیں گے. کیونکہ یہ تین چیزیں قیمتی چیزیں ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مسلمانوں کو احکام میں اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے. آپ انڈیا میں کوئی انڈین ہندو بھی ظلم کا شکار ہو گئے تو میرے اور آپ پہ اتنا ہی فرض ہے اس کو بچانا. سمجھ رہے؟ انسان اتنی قیمتی چیز ہے مسلمان کے لیے. میں کیوں بچاؤں گا؟ پاکستانی؟ نہیں، پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے وہ، آپ کو ہی پتا ہے. تو کیا اسلام کا مسئلہ ہے؟ جی 100%. مگر وہ تو مسلمان نہیں ہے. ہاں تو ہر مظلوم کو بچانا اسلام ہے. یہ جو اسکالر کہتے ہیں نا انڈین مسلمان کو بچانا، وہ تو ملت کا مسئلہ ہے. اب اسلام کے مسئلے پہ آؤ بیٹا. اسلام میں تو کسی بھی بندے کو باہر کوئی بچہ گوار ہوگا، پوچھے گا کرسچن کو بچہ تو نہیں ہے؟ نہیں. آؤ پکڑ لیتے، ایسے کریں گے. ہر انسان کو بچانا اسلام ہے. کس سے؟ کسی بھی ظلم سے. حلف الفضول سے کیوں میں نے یہ سیشن سٹارٹ کیا آج؟ مجھے اس لیے ان باؤنڈریز کے ساتھ مسئلہ ہے. یہ سائیکالوجی جو لیول پہ کرپٹ کرتے ہیں، یہ گلوبل کمیونٹی آف ہیومن بینگز کو ڈسٹرب کر دیتی ہے، نفسیات کرپٹ کر دیتی ہے میری. کسی بھی موقع پہ کہیں پہ بھی ظلم ہوگا، اس مظلوم کے پیچھے اسلام کی ریکوائرمنٹ ہے کہ مسلمان نکلے. کتنی حدیثیں اور کتنی سیرہ سے مثالیں دوں کہ غیر مسلموں کو بچانے کے لیے نبی اسلام نے کیا کیا. اور آگے کی کیا بات کریں؟ نبی اسلام کو خود جب واپس طائف سے واقع آ رہے تھے، کس نے پروٹیکشن دی تھی؟ غیر مسلم نے دی تھی. یاد ہے نبی اسلام نے کیا کہا تھا؟ کیونکہ اس وقت فوت ہو چکے تھے. کس تقریب سے نام لیا نبی اسلام نے کہ اس کا احسان رہے گا میرے اوپر. یہ سائیکالوجی کے اندر آئے، آپ کو پتہ چلے لوگ کیوں اٹریکٹ ہو کے عرب کے پیچھے آئے تھے. عرب پوری دنیا کا ٹھیکہ لے گیا تھا کہ کہیں ظلم نہیں ہونے دیں گے ہم. وہ صحابی تھے، لوگ پروٹیکشن کے لیے آتے تھے ان کے پاس. ابھی تک ایک مسلمان ملک نہیں ہے جو کسی غیر مسلم کو اس بیس پہ پروٹیکٹ کر رہا ہو کہ یار تیرے پہ ظلم ہو رہا ہے. اسائلم لینے مسلمان جا رہا ہے غیر مسلموں کے پاس. میرا نبی دنیا کے ہر بندے کو پروٹیکٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اور اس نبی کا امتی غیر مسلموں کے پاس جا کے پروٹیکٹ، کیونکہ اس کے امتی مار دیں گے اس کو. کیوں؟ وہ انڈین ہے، نہیں تو وہ ہے مسلمان، کیا یہ پاکستانی ہے تو بنگالی ہے. اور برما کی اس ناہنجار عورت نے کتنے برمیز بچے پہ فائرنگ کھلوا دی کہ یہ تو برما سے ریفیوجی، ہمارا مسئلہ نہیں، برما کا مسئلہ، واپس جاؤ. برما کا مسئلہ نہیں ہے، بنگلہ دیش کا مسئلہ نہیں ہے. یہ بنگلہ دیش کیا ہوتا ہے؟ انسان نہیں تھے وہ. یہ تو میرا وہ نبی ہے جو کہ جانوروں تک کو بچانے کے لیے حکم دے رہا ہے. ملک کی محبت کے لیے ہم اتنا وہ ہو گئے ہیں. اور کریں نا، میں نے وہی کہا ہے، کنفیوز نہ کرنا. ملک کی محبت کریں، کس نے کہا؟ کھیل تماشا ہے، ہم کر لیں گے. یہ مگر جان، عزت، ایمان ہے. یہ تین چیزیں نہیں کہ بتائے گا، ملک نہیں بتائے گا کہ یہ تین چیزیں کس کی بچانی ہے. یہ ہر ایک کی بچانی ہے. ہم نے جس دن ہم نے ٹھیکہ لے لیا، اللہ کی قسم لوگ پاکستان کا ویزا لینے کے لیے ترس رہے ہوں گے. ہم کسی کو بچا ہی نہیں رہے ہیں، بس مارنے کے لیے 100 بندوقیں، بچانے کے لیے ایک بھی گولی نہیں. آپ ایک دفعہ ٹھیکہ لے کے تو دیکھیں، کتابیں لکھنا شروع کر دیں، چلے بندوقیں نہ اٹھائیں. کتابیں کیا، ہم ہر ایک کو بچانے کی مہم کرنے لگے. لوگ آپ کی کتابیں کے تھرو وہ سائیکالوجی پکڑنا شروع کر دیں گے کہ ہاں یہ دین ہے ان کا، ہر ایک کو بچاتے ہیں لوگ. مشن نہیں کیوں نہیں جاتے ادھر سے؟ آپ کو پتا ہے کدھر کدھر سے مشن ساؤتھ افریقہ گئے ہیں حبشیوں کو بچانے کے لیے. وہ کرسچینٹی کے نام پر گئے.
فلسطین سویڈن جو آئی تھی، سویڈن کی لڑکیاں، وہ اسلام کے نام پہ آئی تھیں یا کرسچینٹی کے نام پہ آئی تھیں؟ نہیں، وہ اندر کی آواز ہے. ہم سمجھ کیوں نہیں رہے؟ نبی علیہ السلام نے اس اندر کی آواز کو ہارمونائز کیا ہے کہ یہ تقاضا ہے، آپ کے دنیا میں رہنے کا تقاضا ہے. ہمارا برانڈ کیوں نہیں مشہور ہو رہا کہ یہ بندے محافظ ہیں دنیا کے؟ مسلمان بندہ پیدا ہو جائے پوری دنیا کو خوشی ہونی چاہیے، ایک اور مسلمان پیدا ہو گیا، ایک اور محافظ پیدا ہو گیا. ہمیں سمجھ نہیں آ رہی اس بات کی کہ اسلام نے ہم پہ ڈیمانڈ کیا رکھی ہوئی ہے. بس نفسی نفسی کھلا رہے ہیں ہمیں. آخرت والے دن کی نفسی نفسی دنیا میں ڈال دی. اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ لبرل کیوں اٹریکٹیو لگتے ہیں عام بندے کو. مولوی کیوں مولوی بیزاری کہاں سے آ گئی مسلمانوں میں؟ وہ اس نفسیات سے سائڈ پہ ہو گیا. بس نبوی نفسیات سے سائڈ پہ، وہ بھی قرآن پاک ہاتھ میں اٹھا کے ایسی جرت تو نے کی اور ممبر رسول میں بیٹھا ہوا. تو کیوں نہ بچے بھاگیں پھر امریکہ کینیڈا اور لبرلز کے پاس؟ فطرت کی آواز نہیں کہیں پہ چپ ہونے دیتی، اور فطرت کی آواز کے علاوہ کچھ نہیں ہے ان لبرلز کے پاس. سب کچھ غلط ہے ان کے پاس، یاد رکھنا. میں پھر بتا رہا ہوں، فطرت کے علاوہ کچھ بھی نہیں اٹریکٹیو ان کے پاس. مگر کیا کروں؟ غلط علم دونوں کے پاس ہے، ان کے پاس فطرت کی آواز ہے، وہاں پہ وہ جیت جاتے ہیں گیم. سمپل سی بات ہے. 0-0 کا مقابلہ چل رہا تھا دونوں کا، لیفٹ رائٹ 0-0 پہ کھیل رہے تھے. بس وہ فطرہ کے اوپر ٹلٹ ہو گئے. آپ ہیومینیٹیرین کے آپ آرگیو کر کے دکھائیں ہیومینیٹیرین سے. ذرا قرآن نہ کھولنا پڑا تب بتانا. وہ تو قرآن کو مانتے ہی نہیں ہے. میں کیا کروں پھر؟ ہیومینیٹیرینزم از دا موسٹ اٹریکٹیو تھنگ فار آور کڈز. ہمارے بچے باتیں شروع ہو گئے ہیومینیٹیرین کی. فطرت کی آواز ہے بھائی. میں آپ سے جب کہہ رہا ہوں انڈیا کے ہندو کو بھی بچانا آپ کا اسلام ہے، اٹریکٹ نہیں کری بات؟ کیوں کریے؟ کیونکہ مجھے بھی بچانے آئے گا نا مسلمان. پھر اندر کی آواز دیکھیں کیسے اٹریکٹ کرتی ہے کہ ہاں یار ہمیں اس طرح کے سیکورٹی گارڈ چاہیے. مگر نہیں، بس کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. میں نے آپ سے کہا نا، ایک کمزور ترین عورت، ایک بابا، لاغر بابا، اور ایک اپاہج، یہ تینوں کے اوپر جو اسلام آ سکتا ہے وہ میرے اوپر بھی ہم لگا رہے ہوں تو پھر کوئی مسئلہ ہے نا. اور میری اتنی طاقت اور ٹانگیں اور بازو، اور میں وہ ویل چیئر والا اسلام لے کے چلوں گا تو کیا میں نے محافظ بننا کسی کا؟ ویل چیئر کے بابوں والے جو اسلام کی سائیکالوجی ہے نا وہ نکالیں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے کسی اور سوالوں کے لیے تیار کیا ہوا ہے. آپ سے اور عمر بن خطاب سے ایک سوال ہونے ہیں، خدا کی قسم آپ سے اور علی بن ابی طالب سے ایک ہی سوال ہونے ہیں. وہ پوری دنیا کو حفاظت کرنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں، اور میں اپنی ماں بہن کی حفاظت نہیں کر سک رہا ہوں. ویل چیئر والا مسلمان تو کسی کا بوجھ ہی ہے وہ. So make sure you understand how big the problem will become if you use this psychology downstairs. آپ کے بچے آپ سے ہی بدتر ہونے ہیں. اگر نبی اسلام نے کہہ دیا ہر اگلا زمانہ پیچھے سے برا ہوگا، پھر تو ویل چیئر والا بھی نہیں رہے گا. تو پھر میں کیا کروں؟ پھر جتنی جلدی ہو سکتا ہے صحابی واپس لے کے آؤ. بس یہ پلان ہے. جتنی جلدی ہو سکتا ہے صحابی واپس لے کے آؤ. اس کے لیے کون اسکل چاہیے؟ اس کے لیے علم چاہیے. اسکل کو عربی چاہیے، اسکل چاہیے. اس کے لیے کریٹیکل تھنکنگ کی اسکل چاہیے، ایموشنل انٹیلیجنس کی اسکل چاہیے. اس کے لیے سائیکالوجی آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کی اسکل چاہیے. سیرہ کے اوپر پروفیسرشپ چاہیے ہمیں. مجھے بھی کل پتہ نہیں کسی میں سیشن کر رہا تھا، میں نے کہا کتنے دیر سیرہ پڑھی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہم نے اسلام آباد میں مفتی پتہ نہیں کیا نام بتایا انہوں نے، جو بھی ہے، انہوں نے 6 مہینے کا سیرہ کورس کیا. علی بن ابی طالب نے 63 سال کا سیرہ کا کورس کیا ہوا ہے. میں اور آپ 6 مہینے کا 4 ڈال رہے ہیں. 63 سال سیرہ کرنے کے باوجود بھی صحابی شک میں رہتے ہیں. حذیفہ بن یمان کے پاس جا کے عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ میرا نام منافقوں میں تو نہیں ہے. 63 سال سیرہ کا وہ والا کورس، ٹیچنگ کا نہیں، ٹریننگ کا، ڈائریکٹ ٹریننگ لے رہے ہیں. اور میں 6 مہینے کا کورس کر کے سمجھ رہا ہوں کہ میں دائی ہوں. اور دائی کو میجیشین کہتے ہوتے ہیں لوگ. جادو آتا ہے اس کو، یہ تو عشق ہو جائے گا اس سے منہ کھولے گا. تو ہم یہاں پہ ڈیبیٹ کر کے جیتتے ہیں. پچھاڑنے کی ٹریننگ ہے ہماری کہ میں پچھاڑوں گا اس کو. ساحل ورسز دس گائے. ساحل، یہ ویڈیو چل رہی میری. یہ کیا گیمیں کھیل رہے ہیں؟ کسی کو ہرانے دنیا میں آئے ہیں ہم. اسلام، اللہ کی قسم اسلام لوگوں کو جتانے آیا دنیا میں. ہاں مسلمان لوگوں کو ہرانے کیا بیٹھ گئے؟ ساحل ورسز دس، ساحل ورسز دس. آگے مولویوں کی تصویر لگی ہوتی ہے. مسلمان لوگوں کو جتاتا ہے، مسلمان لوگوں کو ہراتا نہیں ہے. نبی اسلام ہر ایک کو جتا گئے ہیں.
حدیث کیا ہے کہ میری مثال تمہارے ساتھ ایسی ہے جیسے کہ تم لوگ آگ کے الاؤ کی طرف بھاگ کے جا رہے ہو اور میں تمہارے کپڑے پکڑ پکڑ کے کھینچ رہا ہوں کہ آگے آ گئے. یہ ڈیبیٹ ہو رہی تھی, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ورسز صحابی ہو رہا ہے. سوچیں تو صحیح. دس از what we learned from اسلام, کہ لوگوں کو ہرانے آیا ہوں میں کتنا بڑا کھلاڑی ہوں, کتنی مجھے آرگیومنٹس آتے ہیں. آج تک کوئی بندہ یہاں سے مسلمان نہیں ہوا, اسی لیے نہیں ہوا کیونکہ ہرانے والی مشین ہے. یہاں سے مسلمان, یہ جتانے والی مشین ہے. نبی اللہ نے کہا نا میں دل پھیرتا ہوں, دلوں پہ مور لگا. ایک دفعہ اللہ کیا الفاظ کی کمی, اللہ نے کیوں نہیں کہا دماغ پھیر دیتا ہوں, دماغ میں مور لگا دیتا ہوں, دماغ خراب ہو گیا. اللہ کہہ رہے ہیں وہ قلب کا مرض ہے بھائی, اور مرض بڑھا ہی جا رہا ہوں میں ان کا منافقوں کے لیے. اللہ دل کے مرض بتا رہے ہیں, مرض بڑھا رہے ہیں دل کے. ہم دماغی کھیمیں کھیل رہے ہیں. سی آرگومنٹ ورسز آرگومنٹ. ایتھیسٹ کو ساحل صاحب کون سا ایسا آرگومنٹ دوں کہ وہ بالکل بے بس چاروں خانے چت ہو جائے. میرا پتہ ہر 10 سوالوں میں سے ایک سوال یہ آ رہا ہے میرا کہ سر ایتھیسٹ کو آرگیو کرنے سے. دکھا دیتا ہوں, کتاب ہے پوری, 180 نکات لکھی میں نے بھی ایتھیسٹ کے خلاف. مگر مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ ایتھیسٹ نہیں مسئلہ, ایتھیزم مسئلہ ہے. ایتھیزم کو مسئلہ کیا ہے کہ مسلمان اٹریکٹیو نہیں ہے, بس کہانی ختم. مسلمان اٹریکٹیو ہوگا, ایتھیزم ختم ہو جائے گا. کیونکہ اسلام اللہ کی قسم اٹریکٹیو ہے, صرف مسلمان اٹریکٹیو نہیں ہے. اس کے علاوہ کچھ اور اٹریکٹیو نہیں ہے اسلام کے علاوہ. ایک دفعہ آپ صحابہ کی انویژن کریں, صحابیات کی لائف پڑھیں کہ عرب میں اوپننس کیا تھی. اوپننس کیا تھی, کس طریقے سے کھلے عام سیدھی بات کی جاتی تھی, ہر بندے کو ہر کام کرنے کی اجازت تھی. کیا امریکہ نے لبرٹی دینی ہے ٹو دا مین؟ نو سوری, یو شوڈ سی دا لبرٹی آف عربیہ ان دا ٹائم آف عمر الخطاب اینڈ ابو بکر صدیق اینڈ علی بن ابی طالب اینڈ عثمان غنی رضی اللہ عنہ. لبرٹی دیکھیں, آپ کو پتہ چلے. ہمیں تو سائیکالوجی بتائی جیسے پتہ نہیں کوئی وائلڈ ویسٹ چل رہی تھی اس وقت عربیہ میں. لوگ ایسے اٹریکٹ ہو کے بھاگے ہوئے تھے. یہودی اٹریکٹ ہو کے اسلام مسلمانوں کے انڈر رہنے آ رہے تھے. انڈر, ہمیں پروٹیکشن میں رکھو اپنی. رکھ کے دکھائی یہودی رہا تھا یورپ میں. سنیں دیکھیں, پڑھیں اس کی کتاب یوٹن سٹارٹ, پڑھے ذرا کیا کہتا ہے. ماریں گے ہی ماریں گے ہمیں. وی آر نیور گونا سروائیو. 10 سال نہیں تو 100 سال ہمیں قتل کرے گا ہی کرے گا یہ کرسچن. پڑھیں ذرا ان کی کتاب. مسلمانوں کے خلاف کیوں نہیں ایسی کتابیں لکھ رہے تھے. اٹریکٹ ہو کے نیچے 800 سال ہمارے انڈر ہیں یہودی. پتہ ہے کہتے ہیں اس سے خوبصورت ٹائم اہل یہود پہ نہیں آیا. یشوع بن نون کے بعد آیا اور مسلمان خلیفہ کے بعد آیا کے اوپر آیا. ہم اتنے پراسپر کیے ہیں, اتنی اوپن سوسائٹی. آج کوئی گزر کے دکھائے یہودی پنڈی سے, ہاں گزارے یہودی کو, یا کوئی کہہ دے یار کہ میں تل ابیب سے آ رہا ہوں. آپ اس سیالکوٹی کا کیا حال ہونا تھا. یہ سوسائٹی ہماری, سوچیں تو صحیح. بلکہ اگر کوئی کہتے نا کہ ہم میں سے سر میں یہودی ہوں, تو سب اس کو کہتے ہیں سرکس کا بندر نہیں طرح سے کہ یہ یہودی اور یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے. This is a psychological disease that we are suffering from. It's not a historical disease. It's not a biological disease. It's not a theological disease. ہماری theology intact. It's a psychological disease a Muslim is suffering from. We need to go back to the psychology of the Prophet ﷺ. That's it.